اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ دوستو، آج میں علامہ اقبال کی جو غزل آپ کے لیے لایا ہوں وہ ان کی بہت ہی مشہور اور معروف غزل ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی غزل کی طرف اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پریشاں ہو کے میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے۔ مشکل الفاظ میں پریشاں یعنی بکھر کر، خاک یعنی مٹی۔ اقبال کہتے ہیں کہ موت کے بعد میری خاک کے منتشر ذرات یکجا ہو کر کہیں دل کی صورت اختیار نہ کر لیں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر میں اسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا جو عشق کی صورت میں زندگی کے دور میں مجھ پر مسلط تھی۔ مطلب یہ کہ زندگی میں جس عشق میں گرفتار رہا ایسا نہ ہو کہ موت کے بعد بھی اسی صورتحال سے دوچار ہو جاؤں۔ نہ کر دیں مجھ کو مجبور نوا فردوس میں حوریں، میرا سوزے دروں پھر گرمی محفل نہ بن جائے۔ مشکل الفاظ میں مجبور نوا یعنی بولنے پر مجبور، فردوس یعنی جنت، حوریں یعنی جنت کی حسینائیں، سوزے دروں یعنی اندرونی جلن۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر میں بہشت میں پہنچ بھی گیا تو وہاں موجود حوریں مجھے اظہار عشق کی اس کیفیت پر مجبور نہ کر دیں جس کے سبب میری زندگی میں فتور برپا رہا۔ کبھی چھوڑی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کھٹک سی ہے جو سینے میں غم منزل نہ بن جائے۔ مشکل الفاظ میں منزل یعنی مقام، راہی یعنی مسافر، کھٹک یعنی چبھن۔ اقبال کہتے ہیں کہ منزل تک رسائی میں ناکامی کا جو دکھ ہوتا ہے وہ مسافر کے لیے ایک مستقل خلش بن جاتا ہے اور منزل تک پہنچنے کے لیے جد و جہد میں حائل ہو جاتا ہے۔ اقبال اس صورتحال کو اپنے فکر کی نفی تصور کرتے ہیں۔ بنایا عشق نے دریائے ناپیدا کراں مجھ کو، یہ میری خود نگہداری میرا ساحل نہ بن جائے۔ مشکل الفاظ میں ناپیدا کراں یعنی جس کا کنارہ نہ ہو، خود نگہداری یعنی خودداری یا خود شناسی۔ اقبال کہتے ہیں کہ جذبہ عشق نے مجھے ہر چند کہ ایسی وسعت عطا کر دی ہے جو ایک بے کراں سمندر کی سی ہے۔ اب خدشہ یہ ہے کہ یہی تصور ایک ایسے ساحل کی حیثیت اختیار نہ کر لے جو میرے عمل ارتقاء کی جد و جہد میں سنگ راہ بن جائے۔ کہیں اس عالم بے رنگ و بو میں بھی طلب میری، وہی افسانہ دنبالہ محمل نہ بن جائے۔ مشکل الفاظ میں بے رنگ و بو یعنی بے مزہ، طلب یعنی ضرورت، دنبالہ یعنی پچھلا حصہ۔ اس شعر میں اقبال نے لیلی اور مجنوں کے معاشقے کی روایتی داستان کے حوالے سے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ میں اس عالم رنگ و بو میں بھی جنون عشق میں مبتلا ہو کر مذکورہ داستان کی تمثیل نہ بن جاؤں، یعنی زندگی بھر تو محبوب کی طلب ناکامی کا مظہر رہی، اور اگر بعد از مرگ دوسری دنیا میں بھی ایسا ہوا تو یہ انتہائی کرب انگیز ہوگا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ مشکل الفاظ میں عروج آدم یعنی آدم کی بلندی، انجم یعنی ستارے،
ٹوٹا ہوا تارا یعنی آسمان سے اترا ہوا آدمی، ماہ کامل یعنی پورا چاند۔ اس شعر میں اقبال نے ستاروں اور ماہ کامل کی علامتوں کے حوالے سے اپنے عہد میں انسان کے ارتقاء کا ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج ایک عام انسان کی جد و جہد کے سبب اسے جو عروج حاصل ہو رہا ہے، اس نے معاشرے میں موجود اشرافیہ کو خوف زدہ کر کے رکھ دیا ہے کہ اس نے اپنی جد و جہد کے ساتھ کامیابی کی منزل تک رسائی حاصل کر لی تو ان کی اہمیت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی نظم، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔